الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل وجوہ اعراب کے بیان میں ایک چھوٹا رسالہ جس کا نام تلخیص الاعراب ہے شروع کریں گے۔ یہ رسالہ حضرت علامہ مولانا بدر الدین احمد قادری رضوی علیہ رحمہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابتدا تا آخر احسن انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے قرآن و احادیث سے صحیح طور پر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سبق ہے اس کتاب کا، اس رسالے کا، وہ ہے ترجمہ اور ترکیب کی مشق۔ ترجمہ اور ترکیب کس طرح کرنا ہے؟ مصنف علیہ رحمہ نے چند جملوں کو ذکر کیا ہے اور ترجمہ ترکیب کر کے بتلایا ہے۔ یعنی اس سبق میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ اور ترکیب کی مشق سکھائی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ترجمہ اور ترکیب کی مشق۔ سب سے پہلا جملہ ہے نمبر 1 میں سمیع اللہ۔ سمیع اللہ، سمیع اللہ کا معنی کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے سنا اللہ نے۔ سمیع اللہ، سنا اللہ نے۔ ترکیب بتا رہے ہیں کہ سمیع فعل ماضی معروف ضمیر سے خالی، یعنی اس کے اندر ضمیر نہیں ہے۔ کیوں ضمیر نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نحو میں پڑھے ہوں گے جب فعل کے بعد اس میں ظاہر ہوتا ہے جو اس کا فاعل بن سکتا ہو تو اس وقت فعل ضمیر سے خالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جن فعل کے بعد اس میں ظاہر فاعل بن سکتا ہو، اگر ان فعل کے بعد اس میں ظاہر ہو تو اس وقت فعل جو ہے ضمیر سے خالی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ فعل ضمیر سے خالی ہے۔ سمیع فعل ماضی معروف ضمیر سے خالی، کلمہ جلالت اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسرا جملہ ہے قُرِئَ القرآن، اس کا ترجمہ ہے پڑھا گیا قرآن۔ قُرِئَ فعل ماضی مجہول ضمیر سے خالی۔ مجہول کیوں ہے؟ مجہول اس لیے ہے کہ اس کا پڑھنے والا معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قُرِئَ القرآن، اس میں اس کا ترجمہ ہے پڑھا گیا قرآن۔ قُرِئَ فعل ماضی مجہول ضمیر سے خالی، القرآن نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 3 کتب الولدانی، ولدانی تثنیہ کا صیغہ ہے، ولد یہ واحد ہے، اس کا تثنیہ آتا ہے ولدانی۔ کتب الولدانی، 2 لڑکوں نے لکھا۔ کتبہ فعل ماضی معروف ضمیر سے خالی کیونکہ اس کے بعد اس میں ظاہر ہے۔ الولدانی فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 4 زید عالم، اس کا معنی ہے، ترجمہ ہے زید دانش مند ہے۔ زید عالم، زید دانش مند ہے۔ زید مبتدا، عالم شبہ فعل۔ شبہ فعل چند ہیں، یعنی اس میں فاعل کو بھی شبہ فعل کہتے ہیں، اس میں مفعول کو بھی شبہ فعل کہتے ہیں، اس میں تبذیر کو بھی شبہ فعل کہتے ہیں، صفت مشبہ کو بھی شبہ فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اس میں اعلیٰ وغیرہ بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ مصنف علیہ رحمہ نے مطلقاً شبہ فعل کہہ دیا۔ اگر آپ چاہیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عالم اسم فاعل، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل جو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ خیر آپ شبہ فعل کہیں یا اسم فاعل کہیں، دونوں درست ہے۔ عالم شبہ فعل یعنی اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 5 الخال اخو الامی، اس کا ترجمہ ہے ماموں ماں کا بھائی ہے۔ ماموں کون ہوتا ہے؟ ماں کا بھائی ہوتا ہے، ماں کے بھائی ہی کو ماموں کہتے ہیں، وہی کہا جا رہا ہے الخال اخو الامی، ماموں ماں کا بھائی ہے۔ ترکیب الخال مبتدا، اخو مضاف، الامی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسمیہ کیوں؟ کیونکہ اس کی ابتدا اسم سے ہے۔ نمبر 6 ان اللہ قدیر، اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ قدرت والا ہے۔ ان اللہ قدیر، بے شک اللہ
قدرت والا ہے۔ انا ترکیب ہوگی انا حرف مشبہ بالفعل، کلمہ جلالت یعنی لفظ اللہ اس کا اسم، قدیر شبہ فعل یعنی قدیر جو ہے صفت مشبہ ہے، قدیر شبہ فعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 7، کانا زید فقیرن، اس کا ترجمہ ہے زید غریب تھا، زید فقیر تھا۔ ترکیب کانا فعل ماضی ناقص، ٹھیک ہے، فعل ناقص کا ماضی کا صیغہ ہے، کانا فعل ماضی ناقص ضمیر سے خالی، زیدن اس کا اسم، فقیرن شبہ فعل یعنی صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کانا فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 8، لیسا بکرن کاتبن، ترجمہ بکر کاتب نہیں ہے، لیسا بکرن کاتبن، بکر کاتب نہیں ہے یعنی لکھنے والا نہیں ہے۔ ترکیب لیسا فعل ماضی ناقص ضمیر سے خالی، بکرن اس کا اسم، کاتبن شبہ فعل یعنی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل بھی شبہ فعل ہے، کاتبن شبہ فعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 9، ما زید قائما، اس کا ترجمہ ہے زید کھڑا نہیں ہے، ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے۔ ترکیب ما مشابہ بلیسا، ما جو ہے یہ لیسا کے مشابہ ہے، ما مشابہ بلیسا، زیدن اس کا اسم، قائمن شبہ فعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ما کی خبر، ما اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 10، لا رجل افضل منکا، اس کا ترجمہ ہے تجھ سے بڑھ کر کوئی مرد نہیں، لا رجل افضل منکا، تجھ سے بڑھ کر کوئی مرد نہیں۔ ترکیب ہوگی لا مشابہ بلیس، رجل اس کا اسم، افضل شبہ فعل یعنی اس میں تفصیل کا صیغہ ہے اور اس میں تفصیل بھی شبہ فعل میں سے ہے، افضل شبہ فعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، من حرف جار، کاف ضمیر حاضر محلا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا افضلا فعل شبہ فعل سے، متعلق ہوا افضلا شبہ فعل سے، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لا کی خبر، لا مشابہ بلیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 11، لا غلام رجل ساکن فی قریتی، اس کا ترجمہ ہے کسی مرد کا کوئی غلام، لا غلام رجل کسی مرد کا کوئی غلام، ساکن فی قریتی میرے گاؤں کا باشندہ نہیں، لا غلام رجل، لا غلام رجل ساکن فی قریتی، کسی مرد کا کوئی غلام میرے گاؤں کا باشندہ نہیں۔ ترکیب ہوگی لا، لائے نفی جنس، یہاں پہ جو لا ہے لائے نفی جنس ہے، غلامہ مضاف، رجل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لائے نفی جنس کا اسم، ساکنن شبہ فعل یعنی اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فی حرف جار، قریتی مضاف، یا متکلم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ساکن شبہ فعل کے، ساکن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 12 میں ہے عمر جالس ہا ہنا، اس کا معنی ہے عمر یہاں بیٹھا ہے، عمر جالس ہا ہنا، اس کا معنی ہے عمر یہاں بیٹھا ہے۔ ترکیب ہوگی عمر مبتدا، جالس شبہ فعل،
اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، جالسون اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور اس میں فاعل شیوہ فعل ہے، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، راجع بسوئے مبتدا یعنی مبتدا کی طرف لوٹنے والی، راجع بسوئے مبتدا کا مطلب کیا ہے؟ مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر۔ ہا ہنا میں ہا حرف تنبیہ، ہا جو ہے حرف تنبیہ ہے، ہنا جالسن شبہ فعل کا مفعول فی، لفظ ہنا جو ہے یہ جالسن شبہ فعل کا مفعول فی، شبہ فعل اپنے فاعل و مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 13 یعنی آخری جملہ ہے ھذا قلم، اس کی ترکیب ہوگی، اس کا معنی ہے یہ قلم ہے، ھذا قلم کا معنی ہے، ترجمہ ہے یہ قلم ہے، ترکیب ہوگی ھذا میں ہا حرف تنبیہ، ھذا میں ہا حرف تنبیہ، ذا اسم اشارہ محلا مرفوع مبتدا، ذا اسم اشارہ محلا مرفوع مبتدا، قلم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ اور ترکیب کی زبانی مشق۔ مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کی ترکیب اپنے استاد کو سناؤ۔ جو جملے دیے گئے ہیں ان کا پہلے ترجمہ کرنا ہے، ترجمہ کرنے کے بعد ان کی ترکیب بتلانی ہے، سنانی ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے ان اللہ احد، ان اللہ احد کا معنی ہے بے شک اللہ ایک ہے، ان اللہ احد بے شک اللہ ایک ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی انا حرف مشبہ بالفعل، اس میں جلالت اس کا اسم، احد اس کی خبر، ٹھیک ہے، احد اس کی خبر، اس میں انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے احد کو صفت مشبہ بنا سکتے ہیں کہ انا حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ اس کا اسم، احد صفت مشبہ اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اس طرح ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کانا بکر عاقلا، اس کا ترجمہ ہے بکر عاقل تھا، کانا بکر عاقلا، بکر عاقل تھا، بکر عقل مند تھا۔ اس کی ترکیب ہوگی کانا فعل ناقص، کانا صیغہ ماضی، کانا واحد مذکر غائب، صیغہ ماضی فعل ناقص، بکرن اس کا اسم، عاقلاً شبہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے کتبہ زیدن، کتبہ زیدن کا معنی ہے زید نے لکھا، کتبہ زیدن زید نے لکھا، ترکیب ہوگی کتبہ فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر سے خالی، زیدن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ما ھذا بشرن، ما ھذا بشرن کا معنی ہے یہ آدمی نہیں، یہ بشر نہیں، ما ھذا بشرن یہ بشر نہیں۔ یہ جو ہے نا یہ قول جو ہے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کے جمال اقدس کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے کہا تھا، یہ جملہ ہے ما ھذا بشرن، حضرت یوسف علیہ السلام کی جمال کو، خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے کہا تھا کہ ما ھذا بشرن یہ بشر نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی ما مشابہ بلیس، ما مشابہ بلیسا، ھذا میں ہا حرف تنبیہ، ذا اسم اشارہ محلاً مرفوع اس کا اسم، بشراً اس کی خبر، یعنی لائے ما مشابہ بلیسا کی خبر، ما مشابہ بلیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے رسولنا مطلع علی الغیب، اس کا معنی ہے ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب پر مطلع ہیں، غیب کے جاننے والے ہیں۔ رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم مطلع علی الغیب، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر مطلع کیے گئے ہیں، غیب بتلائے گئے ہیں۔ ترکیب ہوگی رسول مضاف، نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مطلع شبہ فعل یعنی اسم مفعول کا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، اعلیٰ حرف جر، الغیبی مجرور،
حرف جار اپنے مجرور سے مل کر مطلعن شبہ فعل سے متعلق ہوا. مطلعن شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور ظرف لغ سے مل کر یعنی متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کی ترکیب اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں. ترکیب اس طرح ہوگی. اس کا معنی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ان پر درود و سلام، اللہ تعالیٰ کا ان پر درود و سلام ہو. ٹھیک ہے. ترکیب ہوگی صلی فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر سے خالی. لفظ اللہ ذو الحال تعالی فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل. ٹھیک ہے. فعل ماضی اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا لفظ اللہ سے. لفظ اللہ ذو الحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا صلی فعل کا. اعلیٰ حرف جر علیہ مجرور، اعلیٰ حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا صلی فعل کا. صلی فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ یعنی لفظاً خبریہ اور معناً انشائیہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف. سلمہ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ. اس کے بعد ہے ضرب عمرو. اس کا ترجمہ ہے امر مارا گیا. ضرب عمرو امر مارا گیا. ترکیب ہوگی ضرب فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر سے خالی، امرن اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے لا ولد قائما ہا ہنا. اس کا معنی ہے یہاں لڑکا یہاں کھڑا نہیں ہے. لا ولد قائما ہا ہنا یہاں لڑکا کھڑا نہیں ہے. ترکیب ہوگی لا مشابہ بلیسا. ٹھیک ہے. لا مشابہ بلیسا، ولدن اس کا اسم، قائمن اسم فاعل یعنی شبہ فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل. ہا ہنا میں ہا حرف تنبیہ، ہنا مفعول بہ ہوا، ہنا جو ہے مفعول فی ہوا قائمن شبہ فعل کا. قائمن شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوا لا مشابہ بلیسا کی. لا مشابہ بلیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے یدخل الکافرون النار. اس کا ترجمہ ہے کافر جہنم میں داخل ہوں گے. کافر دوزخ میں داخل ہوں گے، جہنم میں داخل ہوں گے. ترکیب ہوگی یدخل فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر سے خالی، الکافرون اس کا الکافرون شبہ فعل، الکافرون شبہ فعل یعنی اسم فاعل، اس کے اندر ہم ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. اس میں فاعل یعنی شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یدخلو کا فاعل، النار مفعول بہ، یدخلو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آخری جملہ ہے لا ولد کافر حاضر فی المسجد. اس کا ترجمہ ہوگا کافر کا کوئی لڑکا، کسی کافر کا کوئی لڑکا مسجد میں حاضر نہیں، مسجد میں موجود نہیں. لا ولد کافر حاضر فی المسجد ترجمہ ہوگا کسی کافر کا کوئی لڑکا مسجد میں موجود نہیں، حاضر نہیں. ترکیب ہوگی لا لائے نفی جنس، لا جو ہے لائے نفی جنس، ولدا مضاف، کافرین شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر لا نفی جنس کا اسم، لا ولدا کافرین میں ولدا کافرین مضاف مضافلے سے مل کر لا نفی جنس کا اسم، حاضرن اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فی حرف جار، المسجدی مجرور، فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا حاضرن اسم فاعل سے، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر یعنی متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اللہ و رسولہ اعلم.
اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس اسلامی کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔